السلام علیکم ایوری ون، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ آج کی اس مختصر معلوماتی اور آگاہی ویڈیو میں ہم خاص طور پر جسمانی اور ذہنی مریض کی بات کریں گے۔ عام روٹین میں دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو بخار، کھانسی، نزلہ، زکام وغیرہ ہوتا ہے یا کوئی بھی شخص کسی جسمانی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، فار ایگزامپل اگر کسی کو کوئی دل، گردے، جگر، معدے وغیرہ کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس مریض کی بہت زیادہ دیکھ بھال کی جاتی ہے، اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، اس کی پسند ناپسند، نیند، بھوک، پہننے اوڑھنے، صفائی ستھرائی کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے، اور فیملیز کی کوشش ہوتی ہے کہ اس مریض کو کسی اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو چیک کرایا جائے اور پیسوں کی پرواہ کیے بغیر اس کے علاج پر توجہ دی جاتی ہے، جس سے مریض بہتری کی طرف آ جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اگر ہم ذہنی مریض کی بات کرتے ہیں، اگر ہماری سراؤنڈنگ میں، فیملی سرکل، فرینڈ سرکل میں کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ چیزیں دکھائی دیتی ہیں، کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں، رات کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، نیند کا مسئلہ رہتا ہے، میں بہت اداس اور پریشان رہتا ہوں، مجھے رونا بہت آتا ہے، میرا خودکشی کرنے کو دل چاہتا ہے وغیرہ، تو ہم اس شخص کا مذاق اڑاتے ہیں یا پھر اسے اگنور کر دیتے ہیں۔ مطلب کہ ہم اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ کوئی بھی شخص کسی ذہنی تکلیف سے گزر رہا ہے، ہم اسے اگنور کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، لیبلائز کرتے ہیں اور اس شخص کو کہتے ہیں کہ یہ مینٹل ہے، یہ سائیکو ہو گیا ہے، یہ ایب نارمل ہو گیا ہے۔ مطلب کہ ایک شخص جو آلریڈی کسی ایک تکلیف سے گزر رہا ہے، کسی ذہنی و نفسیاتی مسئلے سے گزر رہا ہے، اسے طنز و تنقید کا نشانہ بنا کر یا مذاق اڑا کر اس کی تکلیف کو مزید بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر کوئی ذہنی نفسیاتی مریض یا مینٹل ڈس آرڈر کے ساتھ، کوئی ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس ڈس آرڈر کے ساتھ، کوئی بھی نارمل یا پھر ایک پیشنٹ، کوئی بھی سائیکیٹرک پیشنٹ کسی سائیکیٹرسٹ یا پھر ایک سائیکولوجسٹ کو وزٹ کرتا ہے تو وہ اپنے وزٹس کو، اپنے چیک اپس کو بہت زیادہ ہائڈ رکھتا ہے۔ مینس کہ اس شخص کو لگتا ہے، اس پیشنٹ کو لگتا ہے کہ اگر میں نے اپنی فیملی میں کسی کو بتا دیا یا پھر میرے فرینڈس کو پتا چل گیا کہ میں کسی سائیکولوجسٹ کے پاس سیشنز لینے کے لیے جا رہا ہوں یا کسی سائیکیٹرسٹ سے اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہا ہوں، تو وہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، مجھے ایب نارمل کہیں گے، مجھے سائیکو کہیں گے، جس سے کہ ایک تو ہم مینٹل ڈس آرڈرز کو تسلیم ہی نہیں کر رہے، دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص اپنے علاج کے لیے کسی ماہر نفسیات یا پھر سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہے ہیں تو انہیں بھی طنز و تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے اور اس شخص کی تکلیف کو مزید بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ جس طرح ہم جسمانی بیماریوں میں لاحق مریض کو بہت زیادہ دیکھ بھال اور پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح ذہنی اور نفسیاتی امراض کے شکار لوگوں کو بھی ہماری توجہ، پیار اور سننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذہنی اور نفسیاتی امراض یا مریض کی بات کریں، ڈپریشن، بے چینی، گھبراہٹ، خوف کا مرض، وہم اور وسوسے، منشیات یا نشے کی بیماری کی اگر بات کی جائے تو اس میں کسی بھی ڈس آرڈر کے ساتھ کوئی پیشنٹ اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہا ہے تو مریض کے ساتھ ساتھ اکثر اوقات فیملی کو بھی بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے کہ اگر ہماری فیملی میں، رشتہ داروں میں یا نیبرز میں کسی کو پتہ چل گیا کہ فلاں مریض یا فلاں شخص کسی ہاسپٹل میں اپنے سائیکیٹری وارڈ میں ایڈمٹ ہے یا پھر اپنے ذہن و نفسیات کے کسی علاج میں یا کسی مرض میں مبتلا ہے، تو اس چیز کو بہت زیادہ ایک ٹینشن، سٹریس، ڈپریشن کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اگر فیملی میں کسی کو پتہ چل گیا کہ فلاں بندے کو ڈپریشن ہے تو وہ اسے برا مانیں گے یا پھر اس کا مذاق اڑائیں گے، اسے لیبلائز کر دیں گے کہ یہ نارمل نہیں ہے، یہ ایب نارمل ہے یا پھر یہ سائیکو ہے، مینٹل ہے، ایٹسیٹرا۔ تو اگر ہم ماضی کی بات کرتے ہیں، ایک وہ زمانہ تھا جب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جنوں، پریوں، بھوت کے سائے کی وجہ سے پاگل ہو گئے ہیں۔ ایک وہ دور بھی تھا جب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب وہ خداؤں کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان پر عذاب نازل ہو جاتا ہے جس وجہ سے وہ پاگل ہو جاتے ہیں۔ مطلب کسی بھی نارمل انسان کی دماغی اور نفسیاتی حالت کے بگڑنے کو اس کے عمل کی سزا یا عذاب کہا جاتا تھا، جبکہ اگر ہم اس ماڈرنائزڈ اور گلوبلائزڈ ورلڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں بیماریوں کے تشخیص اور علاج کے لیے جدید طریقہ کار موجود ہیں۔ ذہنی اور نفسیاتی بیماریاں بھی قابل علاج ہیں، یہ کسی بھی عمل کی سزا وغیرہ میں نہیں آتا، یہ ایک پراپر برین کنڈیشن ہوتی ہے جس میں برین کی فنکشننگ بہت ایب نارمل ہو جاتی ہے، بہت فنکشن ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں کے علاج کے لیے ایک سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ دونوں ہی اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں جو کہ ان مرض کا علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی سراؤنڈنگ میں یا پھر آپ کی فیملی میں کوئی بھی شخص ذہنی اور نفسیاتی مرض کا شکار ہے تو اسے علاج کی اور مدد کی ضرورت ہے۔
آخر میں بس اتنا ہی کہ ذہنی و نفسیاتی امراض بھی ہماری زندگی میں جسمانی امراض کی طرح ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کا علاج بروقت تشخیص بے حد ضروری ہے۔ جس طرح ایک جسمانی مرض کے شکار لوگوں کو پراپر پروٹوکول، توجہ، وقت کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ذہنی و نفسیاتی امراض کا شکار لوگوں کو بھی علاج، توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس چیز کو نارملائز کیا جائے، مینس کہ اسے اوور ایگزیجریٹ نہ کیا جائے کہ فلاں شخص مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہے یا فلاں کو یہ مسئلہ ہو گیا ہے، اسے بالکل بھی لیبلائز نہ کیا جائے، بیکاز ہماری لیبلائزیشن کی وجہ سے، ہمارے الفاظ کی وجہ سے ایک شخص جو آلریڈی کسی مشکل میں ہے، کسی ذہنی مرض کا شکار ہے، اگر ہم اسے سائیکو مینٹل ایب نارمل کہتے ہیں تو اس کی تکلیف میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ بالکل بھی اگنور نہ کیا جائے، ذہنی نفسیاتی امراض کے شکار لوگوں کو بالکل بھی اگنور نہ کیا جائے، بیکاز اگنور کرنے کی وجہ سے یا اسے مریض کا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دینے سے مرض کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ اور بر وقت کنسلٹیشن اور شیئرنگ بہت ضروری ہے۔ اکثر اوقات شیئر کرنے سے، کنسلٹ کرنے سے ہماری جو مرض کی شدت ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور مرض جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور جو بھی ایک مریض ہے وہ زندگی کی بہتری کی طرف آ جاتا ہے۔ ایک چھوٹے سے پیغام کے ساتھ کرتے ہیں ویڈیو کا اینڈ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔